خواتین و حضرات، آج کی ورک پلیس اسٹریس کے حوالے سے اور کام میں دباؤ کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ کچھ اسپیسیفکس کے بارے میں ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ اپنی آرگنائزیشن میں کر سکتے ہیں کہ جس سے اس آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگ اپنے آپ کو غلام محسوس نہ کریں اور آپ کو بھی فرعون بنانے کی کوشش نہ کریں اور نعوذ باللہ خدا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ کیا آپ کچھ چند لوگوں کے انچارج ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ گھر کی کیفیت ہو، گھر کے ملازم ہوں جن کی آپ انچارج ہوں یا جن کے آپ انچارج ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن میں آپ کو ایک چھوٹا سا رول دیا گیا، 2 4 5 لوگ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، آپ سینکڑوں لوگوں کے لیڈر ہوں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، جس سے کہ نہ تو آپ کبھی فرعون بنے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کام کرنے والے کبھی اپنے آپ کو غلام محسوس کریں۔ تو یہ چند گزارشات ہیں، آپ ان کو ذرا سا ان پر غور کر لیجئے گا۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی آئیڈیلسٹک باتیں تو میں کرتا ہی ہوں، بلکہ تھوڑی سی کیا بہت زیادہ، لیکن شاید ان میں سے کچھ خیر، کچھ حسن اور کچھ حق کی باتیں آپ محسوس کریں اور جن کے اپنی آرگنائزیشن میں اپنی زندگی میں شامل کرنے سے صورتحال بہتر ہو جائے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ زیادہ آسودہ محسوس کریں اور پہچان جائیں کہ آپ تو انبیاء کے، معصوموں کے اور اماموں کے ماننے والے ہیں اور انہی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ اسی راستے پہ رواں دواں ہو جائیں۔ یہ پہلی چیز ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ دیکھیے، ایک کسی شخص کا بہت زیادہ ذہین ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ اس کو ہر کام دے دیا جائے کرنے کا۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو آرگنائزیشنز کے اندر کیا جاتا ہے کہ 4 6 لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص کی غلطی یہ ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، بہت محنتی ہے، بس اس کی جو کسی نے گڑبڑ کی اسی کے ذمہ، یہ باقیوں سے نہیں ہوگا، تم کر دو۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو رولز ہیں وہ اس کو کلیئر ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے اس کو ایک کام کے لیے رکھا تھا، وہ شاید مینیجریل جاب تھا، پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد حساب بھی وہی دیکھ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کمیونیکیشن بھی وہی کر رہے ہیں، ٹینڈر بھی وہی بھر رہے ہیں۔ تو بھائی اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ قابل بہت ہے، یہ محنتی بہت ہے، نہیں۔ تو جب آپ کاموں کو میچ کریں تو پھر لوگوں کا انتظار کریں کہ سب لوگ ایک ہی سپیڈ سے بھاگتے ہوئے وہ کام نہیں کریں گے۔ یہ جو ذہین شخص ہے، جو اپنا کام بہت تیزی سے سیکھ جائے گا اور اس کو اور زیادہ پرفیکٹ کرتا جائے گا، اس کام کو جس کے لیے آپ نے اسے سلیکٹ کیا ہے، جس رول کے لیے سلیکٹ کیا، وہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کریں گے اور اس کے اندر پھر کمال حاصل کریں گے۔ کسب کمال کن کہ ساری دنیا پھر آپ کو اپنا عزیز سمجھنے لگے۔ تو یہ جو کسب کمال تک پہنچنا ہے، یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اسے کنفیوز نہیں کریں گے اور جس کام کے لیے آپ نے اسے منتخب کیا ہے بس اس سے پھر وہی رول کرواتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا کبھی کانفلکٹ نہیں باقی لوگوں سے پیدا ہوگا، گروپنگز نہیں ہوں گی اور وہ غلامانہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی اور وہ پرفیکشن کی طرف چلتا ہی چلا جائے گا۔ کبھی بھی جس کام کو آپ نے کسی کو اسائن کر دیا ہے نا، پھر اس کی مائکرو مینجمنٹ نہ کریں۔ کیا کرے گا وہ شخص، آپ مجھے بتائیے؟ اگر آپ نے اچھی سلیکشن کی ہے اور اس کی ذہانت اور اس کی عقل اور اس کی ایپٹیچیوڈ کے مطابق اس کو کوئی کام دیا ہے، تو پھر آپ اس کو ایک چھوٹا بچہ محسوس نہ کریں نا۔ پھر آپ روزانہ نہیں، اب تم یوں کرو، اب تم بائیں ہاتھ میں پکڑو، اب تم دائیں ہاتھ یوں نہ، یہ کیا کیا ہے تم، یعنی وہ جو روزانہ پھر اس کو ایک فریڈم کی کیفیت دینی ہے نا۔ یاد ہے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا پنپنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسے آزادی کی فضا دیں اور اس کے اندر جب وہ غلطیاں کر رہا ہے تو اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ غلطیوں سے سیکھے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے، صاف ظاہر ہے وہ جو غلطیاں کرے گا اس کی خمیازہ تو آپ کی آرگنائزیشن نے بھگتنا ہے نا، تو پھر تھوڑی سی برداشت رکھیے اپنے اندر۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے انسانوں کے پاس کہ وہ پرفیکٹ ہو سکے، لیکن جب کوئی شخص اپنی غلطی سے سیکھنے کی فضا میں کام کرتا ہے تو یہ وہ فضا ہے جس کا وہ متلاشی تھا، جس میں the best will start to come out۔ جب اسے معلوم ہے کہ میری ہر خطا کو وہ شخص معاف کر دے گا جو اپنی ہر خطا کے لیے کسی سے روز صبح معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ
کہ ہم رب سے ہر وقت اپنی خطاؤں کی معافی تو مانگتے رہتے ہیں لیکن کسی شخص کو پورے دن میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنا ظلم ہے نا یہ. وہ چیز آپ رب سے کیسے مانگ سکتے ہیں جو بندے کی حیثیت سے کسی دوسرے بندے کو نہیں دے سکتے. تو یہ جو خطائیں ہونا ہے کام کے اندر، ان کو جب آپ معاف کرنے لگتے ہیں تو ایک آزادی کی فضا پیدا ہونے لگتی ہے. اور اب یہ وہ بیج ہے جو پھوٹ کے ایک زبردست درخت بننے والا ہے جس کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں. اچھے ایڈمنسٹریٹرز، اچھے مینیجرز غلطیاں کرنے دیتے ہیں، سیکھنے دیتے ہیں لوگوں کو اپنی غلطیوں سے. اور اگر آپ اچھے لیڈر ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے، تمہاری غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے. یہ انگلی یوں کرتے ہیں، اپنے ہاتھ یوں کرتے ہیں، ہم ہیں جن سے یہ کام غلط ہو گیا. ہاں جس وقت کوئی چیز بہت اچھی وہ کر دیتا ہے تو پھر انگلی اس کی طرف لے جاتے ہیں اور کریڈٹ اس اکیلے کو دیتے ہیں. دل ہی دل میں تو اسے معلوم ہے نا کہ اس نے یہ کام اکیلے نہیں کیا. تو اس کے دل کے اندر جو آپ کی عزت بڑھے گی اس بات کے لیے کہ کام تو سب نے کیا تھا اور کریڈٹ آپ اسے دے رہے ہیں اور خود بھی اس کا کریڈٹ نہیں لے رہے ہیں، یہ ایک آزادی کی فضا پیدا کرے. اسی طرح سے جس کی ٹریننگ ہے نا، اپنی توقعات بھی اس کے مطابق اس سے باندھیے گا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کی ٹریننگ ہے فار ایگزامپل 3 سال کی، اور جو آپ کی توقعات ہیں اس شخص سے وہ یہ ہیں کہ جیسے وہ تقریباً 20 سال سے یہ کام جانتا ہے. بھائی وہ 20 سال سے نہیں جانتا، وہ تو اس کو تو 3 ہی سال کا تجربہ ہے. تو صاف ظاہر ہے یہ جو توقعات اور ٹریننگ کا گیپ ہے یہ بھی غلامی کی کیفیت پیدا کرتا ہے. تو اور اگر بہت زیادہ میچور شخص ہے اور آپ نے اس کو امپلائی کیا اس کی میچورٹی کی وجہ سے، تو صاف ظاہر ہے آپ کی توقعات بھی اس سے زیادہ ہوں گی. لیکن ٹریننگ اور ایکسپیکٹیشنز کے گیپ کو کم رکھنا آزادی کی فضا پیدا کرتا ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ صرف سینئر لوگوں کی ہونی چاہیے کسی آرگنائزیشن میں، جو بہت اسپیشل کام کر رہے ہیں ان کی ہونی چاہیے. نہیں، یقین کریے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن میں جینیٹوریل کام کر رہا ہے، جو صفائی کا کام کر رہا ہے، اس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی کچھ کورسز ریکوائرڈ ہیں. اس کے لیے بھی اس کو کوئی ماسٹر چاہیے ایسا جو اس کو بتائے کہ باتھ روم کو کس طرح سے صاف رکھا جاتا ہے، کون سی چیز باتھ روم میں کہاں رکھی جاتی ہے، کس ترتیب سے رکھی جاتی ہے. اچھی آرگنائزیشنز، آزاد آرگنائزیشنز ہر سیل کو اپنے اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ہمارے جسم میں ہر سیل اپنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. یہ جو ناخن کاٹتے ہوئے آپ ذرا سا ناخن ایکسٹرا کاٹتے ہیں نا تو ایک چیخ نکلتی ہے آپ کی. تو جسم اور دماغ کتنا سینسٹیو ہے کہ ذرا سا آپ نے ایک اور سیل جس کی کیا اہمیت ہے، کتنی کی اہمیت ہے اسی، ناخن ہی تو بنا رہا ہے نا وہ، اور کیا کام کر رہا ہے. تو اس کے کٹنے سے اس کو کتنی تکلیف ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ہر سیل کی اہمیت ہے ہمارے دماغ کے لیے. تو آرگنائزیشن میں بھی ہر فرد کی اہمیت ہے اور اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ جب اس کو ٹرین کر رہے ہیں نا تو آٹومیٹکلی اس سے توقعات بڑھا رہے ہیں. اور ٹریننگ اور توقعات ایک دوسرے کے ساتھ جس ساتھ مدغم ہو کے آگے چلتی ہیں تو پھر آزادی کی فضا ڈھیروں ڈھیر اس جگہ پہ آنے لگتی ہے. یہ جو ٹائم پریشرز ہم ڈالتے ہیں نا لوگوں کے اوپر، اگلے 2 گھنٹے میں یہ کر دو، اگلے 4 گھنٹے میں یہ کر دو، یہ بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. اتنی پریسیجن سے آپ مجھے بتائیے کہ 2 گھنٹے میں کیا ہو جائے گا. اگر وہ کام 2.5 گھنٹے میں ہو گیا تو 3 گھنٹے میں ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. کیا جہاز اڑنے لگا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ایک آرگنائزیشن ہے یار، اس کے اندر آپ نے ایک کام دیا ہے. وہ یہ بات کہنا کہ 2 بجے تک ہونا ضروری ہے، اس کی وجہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہترین ہونا ضروری ہے، یہ حسین ہونا ضروری ہے، یہ اس میں سے کوئی خیر پھوٹنی چاہیے، یہ کام حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، تو پھر وہ جو فارمولا ہے حق، خیر اور حسن کا، وہ فارمولا پورا ہو جائے گا نا. تو یہ انکریج کریے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بہترین کرنا ہے، بہترین. انسسٹ بہترین پہ کریے وقت کی بجائے. تو پھر جب وہ بہترین کرے گا تو ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ شروع میں ایکسپلائٹ بھی کریں گے کہ ابھی بہترین نہیں ہوا، جب ہوگا تو دیں گے اور اس میں کئی دن گزر جائیں گے. لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائیں گے اس فضا میں کام کرتے ہوئے کہ اس شخص کو دھوکہ دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی ہمیں غلاموں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ جو پھر محبت کا اور پیار کا رشتہ اس اماموں کی سرزمین پر آپ کی آرگنائزیشن میں بنے گا، وہ پھر ایک الگ ہی کیفیت رکھتا ہوگا. کبھی بھی کسی شخص کو
آرگنائزیشن میں پاورلیس نہ کیجیے گا. ہر شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری کچھ پاورز ہیں اس آرگنائزیشن میں. انسان سب سے زیادہ اس وقت آزاد محسوس کرتا ہے جس وقت اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک انرجی اور پاور ہے اور اس کی ایک رسپانسبلٹی. وہ جو توقعات آپ رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ آپ اس کو ریسورسز بھی دے رہے ہیں, پاور بھی دے رہے ہیں, اور کوئی ریئلسٹک ٹارگٹس بھی دے رہے ہیں, اور اس کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس بھی دے رہے ہیں. ہر شخص کے اندر جس وقت آپ ٹرسٹ اور اعتبار اور اعتماد کا ایک بیج لگاتے ہیں اور پھر اس کے کام کے مکمل ہونے پر اس کو آپ سینچتے جاتے ہیں, اس کو پانی بھی دیتے رہتے ہیں, سن شائن بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک پاورفلنس کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. وہ طاقتور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. اور یہ جو احساس ہے یہ وہ کیفیت ہے جس میں وہ آزادی حاصل کرتا ہے, آزاد ہونا شروع ہوتا ہے. یاد رکھیے جو سب سے طاقتور ہیں وہی سب سے زیادہ آزاد بھی ہیں.